الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج آپ نے ایک درس پہلے سماعت فرما لیا ہے۔ حصول برکت کے لیے دو آیات پر انشاءاللہ کلام کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور دوسری 184، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں سے متعلق چند احکامات اور کچھ فضیلتیں ذکر کی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر اگر تم میں سے جو بھی کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں، یعنی پھر جو روزے چھٹ گئے ہیں تو دوسرے دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کیا جائے گا۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ، روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فدیۃ، ایک فدیہ ہے، طعام مسکین، یعنی ایک مسکین کو کھانا، ایک مسکین کا کھانا یہ فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پس جو بھلائی کا کام کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور روزہ رکھنا، تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن جو مفسرین نے بیان فرمائی کہ اگر ایک شخص کے اوپر مشقت ڈالی جائے، دوسرے اس سے محفوظ ہوں تو اس مشقت کا احساس بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ یہ محسوس کر لے کہ دوسرے بھی اس میں مشغول ہیں، دوسروں کے لیے بھی یہ آزمائش ہے، تو اس کی آزمائش ہلکی ہو جاتی ہے۔ جیسے مارکیٹ میں اگر صرف ایک دکان جلے، باقی تمام دکانیں محفوظ ہوں، تو دکاندار کا صدمہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن اگر مارکیٹ کی اکثر دکانیں جل جائیں اور وہ اپنی طرح دوسروں کو غمگین دیکھے گا تو اس کا غم ہلکا ہوگا، پہلے کے مقابلے میں ہلکا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر روزے فرض فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تم پہ روزے فرض ہیں، اور ہم پر یہ بات منکشف نہ ہوتی کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ احساس ہوتا کہ شاید پچھلے لوگ اس سے محفوظ رہے اور ہمارے لیے ایک بڑی مشقت والی عبادت کو لازم کیا گیا۔ لیکن جب نفس انسانی کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے اس مشقت کو لازم کیا تھا، تو پھر یہ مشکل آسان ہو جانی چاہیے۔ لہٰذا اس کے باوجود اگر نفس اس میں مشکل محسوس کرے اور آسانی محسوس نہیں کرتا، یا تھوڑی بہت بھی آسانی محسوس نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے صحیح مقصود کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دیکھیں، تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ہمیں صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تو کیا روزے رکھنے کے بعد یہ صفت تقوی حاصل ہو جائے گی اور ہم ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ جائیں گے؟ یہ کہنے کا مقصد ہے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں۔ یہ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے ظاہری مفہوم میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص روزہ رکھنے کے بعد صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے، بد کرداریوں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ رمضان گزرنا تو دور کی بات، بہت سے تو روزوں کے اندر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، حرام کمانے کا سلسلہ جاری ہے،
لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. ساری اکثر دکاندار جو ہیں وہ پرانا گندا غلیظ مال لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ والی چیزیں، پھر مہنگائی کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ اسی طریقے سے کچھ ایک دو دن گناہوں سے بچتے ہیں، پھر وہی آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، بعض تو روزہ تک نہیں رکھتے ہیں، اور بعض روزہ رکھنے کے بعد پھر انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ہر گناہ کر رہے ہوتے ہیں. یا حالت روزہ میں تھوڑا نقاہت کی وجہ سے زیادہ سونے میں وقت نکل جاتا ہے، لیکن افطار سے لے کر اور پھر سحر تک یہ پورا وقت آوارہ گردیوں میں بعض اوقات صرف کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ تو حاصل نہ ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خبر دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً جو کچھ ظاہراً سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے نہیں. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ صفت تقویٰ جو ہے وہ ہمیں صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معرفت حاصل ہوگی، تبھی تو ہوگا. اور یہ ہوتا ہے علم سے. انسان علم سیکھتا ہے تو اسے جائز ناجائز کی معرفت حاصل ہوتی ہے. پھر ہر شخص جو ہے وہ صرف معرفت حاصل کرنے کے بعد تو صغیرہ کبیرہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. اس کے لیے پھر ہمت چاہیے ہوتی ہے، کوشش چاہیے ہوتی ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، خوف خدا، فکر آخرت، یہ تمام چیزیں بھی مطلوب ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے علوم حاصل کرنا جس سے ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو، ایسے لٹریچر پڑھنا، ایسے بیانات سننا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا جس سے دل میں خوف خدا پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو، دنیا کی محبت میں کمی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان محشر میں احتساب کے خوف کو ہم بڑھتا ہوا محسوس کریں، تو پھر اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے. جب تقاضے کے مطابق عمل ہوگا تو آہستہ آہستہ انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے گا. اور یہ تمام امور مل کر دل میں ایک ایسے خوف خدا کو پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی انسان نادانستہ طور پر یا نفس و شیطان کے وقتی غلبے کے وجہ سے گناہ کی طرف بڑھنے بھی لگتا ہے تو فوراً وہ وصف اور وہ کیفیت اسے گناہ سے روک دیتی ہے. اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ غلبہ بہت زیادہ اور گناہ ہو جائے تو متقی آدمی کبھی گناہوں پر قائم نہیں رہے گا، اسے ندامت ہوگی، شرمندہ ہوگا، شرمندگی ہوگی، اور یہی صفت تقویٰ اسے توبہ کی طرف مائل کر دے گی. تو پہلے وہ متقین کے فہرست میں تھا، لیکن جب اس نے گناہ کیا تو وقتی طور پہ اس فہرست سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اسی وصف کی برکت سے توبہ کی توفیق دیتا ہے تو وہ دوبارہ متقین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر تم نے علم دین سیکھا ہوا ہے، اچھی صحبت میں ہو، خوف خدا حاصل ہے، فکر آخرت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ پھر تم روزہ بھی رکھتے ہو، تو یہ روزہ اس صفت تقویٰ میں اضافہ کر دے گا، اس صفت تقویٰ پہ تمہیں استقامت دلوائے گا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے اور بھوک پیاس کی وجہ سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے. خوف خدا تو پہلے ہی تھا، تو پھر ہمارے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے. اس طریقے سے اس روزے کی برکت سے مزید نفس کی مغلوبیت اور شیطان کی دوری کی بنا پر پھر مخلوق سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، دنیا کی طرف اتنا دل مائل نہیں ہوتا. اور یہ چار ہی بڑی رکاوٹیں تھیں، دنیا، مخلوق، نفس اور شیطان، یہ مغلوب ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا دین پر قائم رہنا، حالت روزہ میں تقویٰ پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ روزے رکھو تو تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا. یعنی وہ جو پہلے سے تقویٰ مختلف چیزوں سے حاصل ہے اس پہ استقامت حاصل ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا اور اس کی برکات تم حاصل کر سکو گے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہم اس آیت کے صرف ظاہر کو لے لیں اور ہم کہیں بھی روزہ رکھو متقی ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو کیا سارے گناہوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے؟ بخل کسے کہتے ہیں، چغلی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ظلم کی تعریف کیا ہے، حق تلفی کسے کہتے ہیں، حرام کی سود کی تعریف کیا ہے، رشوت کی تعریف کیا ہے، چوری کی تعریف کیا ہے، ڈاکے کی تعریف کیا ہے، کیا یہ سب ہمیں معرفتیں حاصل ہو جائیں گی؟ نہیں. اور جب نہیں ہوں گی تو صرف روزہ رکھنے سے جب گناہوں کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوگی تو بچنا کیسے ہوگا؟ اسی لیے آپ یہ دیکھیں، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان موجود ہونے کے باوجود مسلمان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ میں مشغول نظر آتا ہے. امید ہے کہ اس وضاحت سے آپ اس آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. یعنی حقیقتاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہوتا،
یعنی پورے سال ہم روزے رکھتے ہیں اگر اس کی افادیت پتہ ہوتی، جبکہ یہاں پر ہم کہتے ہیں اور 30 دن، بعض لوگوں کو 30 دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیات بدل جاتی ہے، کیونکہ ان کا لائف سٹائل، ان کی پرسنل لائف، ان کی ایکٹیویٹیز یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں ایک طریقے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا روزہ، ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ ہم گھر میں کچھ دیکھنے لگتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں شرم حیا کرو، حالت روزہ میں ایسا کر رہے ہو، یار یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اس میں بڑی برکات ہیں، اس کو بوجھ نہ سمجھو، تو گنتی کے چند دن ہیں، خالی غور کریں کہ پورا 11 ماہ جو ہے ہمیں ہر طرح کی چھوٹ ہے، 1 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھوک پیاس کو لازم کیا ہے، تو گنتی کے چند دن ہے۔ ان گنتی کے چند دنوں سے استفادہ حاصل کرنے میں، فائدہ حاصل کرنے میں اگر کوئی سستی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، تو کس قدر بری بات ہے، سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب عذر کے لیے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن حکم فرمایا کہ پھر بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیا جائے۔ ان میں سے ایک تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو۔ مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ جو روزہ رکھ نہیں سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے اور یہ 3 چیزوں سے معلوم ہوگا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر نے کہا ہو، کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر ہو اور تھوڑا بہت خوف خدا رکھنے والا بھی ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، یا آپ پہلے مریض ہیں تو دیر میں ٹھیک ہوگا، حالت خراب ہو جائے گی، ایک یہ۔ یا دوسرا، سابقہ رمضان میں یہی بیماری تھی، آپ نے روزہ رکھا، طبیعت انتہائی بگڑ گئی، آپ کو ہاسپٹل لے کر بھاگنا پڑا، بڑی مشقت میں پڑ گئے تھے، تو سابقہ تجربہ۔ یا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے ایک روزہ رکھا اور حالت خراب ہوگی ہاسپٹل میں، پھر آپ نے ہمت کر کے دوسرا رکھا، پھر ہاسپٹل میں، تو یہ عذر ہوگا کہ موجودہ مشاہدہ، کہ آپ نے موجودہ مشاہدہ کیا، ابھی اپنے حالات دیکھے اور آپ نے دیکھا کہ 1-2 روزوں میں جب یہ حالت ہے تو باقی میں بھی ہوگی۔ تو ان 3 میں سے کسی ایک سے اگر آپ کے مرض کا خطرناک ہونا ثابت ہو جائے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ماہر ڈاکٹر کا مشورہ، سابقہ زندگی کا تجربہ، موجودہ مشاہدہ، اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو صرف خدشے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بولتے ہیں میں روزہ رکھوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری حالت خراب ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں اور حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ ہوگا۔ آپ غور کریں گے، اگر انسان تھوڑا ہمت کرے تو آرام سے روزے پورے کر سکتا ہے۔ آج ہر تیسرے شخص کو ڈائبٹک پیشنٹ ہے، وہ اس کو شوگر ہے اور روزے رکھتے ہیں۔ میری اپنی والدہ 70 سے ابو تھیں، وہ 75 ہوں گی میرے خیال میں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ہوں، کہ مجھے ایکوریٹ تاریخ نہیں پتہ، لیکن وہ ان کو بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھی، ڈیلی گولی لیتی تھیں، لیکن روزے کوئی نہیں چھوڑے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا صبر دیتا ہے حالت روزہ میں، اور ماشاءاللہ باڈی کا نظام اللہ کی عطا سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو خالی اگر صرف خدشہ ہو یا شاید ایسا ہو جائے، شاید ایسا ہو جائے، یہ نہیں چلے گا۔ 3 چیزیں جو آپ کو بتائیں وہ ضروری ہیں۔ سفر کے اندر مطلقاً اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ سفر آپ کے لیے بہت زیادہ مشقت کا ہے، پیدل جا رہے ہیں جی، دھوپ بہت زیادہ ہے، ہوا ہے، لو ہے، تب چھوڑ سکتے ہیں، نہیں۔ سفر مطلقاً روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے، چاہے آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہوں، ایروپلین میں، بزنس کلاس میں، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہم اسی دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں جس کی سحری ہمیں حالت سفر میں ملی ہو۔ اور آپ مسافر کب ہوں گے؟ جب اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جیسے شہر سے باہر نکلیں گے آپ مسافر ہو گئے۔ اب اگر رات میں سحری آتی ہے تو اگلے دن کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لہذا اب فرض کر لیں کہ میں آج اپنے گھر پر ہوں، میں نے سحری گھر پہ کی ہے اور اگلے دن مجھے سفر کرنا ہے، تو اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے یہ سفر عذر نہیں ہوگا۔ تو جو سحری حالت سفر میں ملے گی اس سے اگلا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور جو سحری آپ کو گھر پر ملی، اب چاہے اگلے دن سفر کرنا ہو، یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ اجازت دی، اور پھر فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ جو روزے چھٹ گئے ہیں وہ دوسرے دنوں کے اندر آپ پورے کر لیں۔ تو پورے رمضان، یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان تک پورا ہمیں ٹائم ہے، اچھا ہے اگلے رمضان سے پہلے کمپلیٹ کر لیں، لیکن فرض کر لیں اگر نہیں کر سکے تو پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم اگلے رمضان تک پورا نہیں کر سکے تو اب کیا معاف ہو گئے، معاف نہیں ہوں گے، بعد میں کرنے ہوں گے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنی جلدی ہو سکے پورا کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم ارشاد فرمایا
کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک فدیہ دے دیں۔ روزہ نہ رکھنے کی طاقت کا مطلب جیسے مثال کے طور پہ اب بہت ہی زیادہ وہ شخص بیمار ہے، روزہ رکھتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اب روزہ اور نہ ابھی روزہ رکھنے کی ہمت ہے نہ آئندہ ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ ایسا دائمی مرض ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب آپ روزے نہیں رکھ سکتے، یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ سکتے ہیں، مثلا گرمی میں رکھنا مشکل ہے لیکن سردیوں میں اس کی قضا رکھی جا سکتی ہے تو فدیہ نہیں ہو سکتا، یا ابھی آپ بیمار ہیں، امید ہے کچھ عرصے بعد صحت مند ہو جائیں گے تو فدیہ کافی نہیں ہوگا، دے بھی دیں گے تو نفلی بنے گا، روزوں کا کفارہ یا فدیہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بہت ہی بوڑھا شخص ہو کہ اب بڑھاپا بڑھتا ہی چلا جائے گا تو وہ اب آئندہ امید ہی نہیں ہے کہ صحت ملے گی، تو ایسے لوگ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں، چاہے وہ کھانا دے دیں اور چاہے قیمت دے دیں۔ قیمت زیادہ آسان ہوتی ہے، تقریباً شاید اس دفعہ 350 روپے پاکستانی پیسے کے اعتبار سے بنے گا ایک فدیہ، ورنہ باہر کے لوگ جہاں پر بھی ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، یو کے میں ہیں، کینیڈا میں یا اٹلی وغیرہ جرمنی کے اندر ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، آپ اپنے گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو آٹے کی قیمت معلوم کریں، اب وہ بعض کا پاؤنڈ میں نکلے گا، بعض کا ڈالر میں، پھر اسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر دیں کرنسی کو دیکھ کر، اور جتنا پیسہ بنتا ہے 2 کلو آٹے کا وہ آپ پاکستان میں کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، اگر 30 کے 30 نہیں رکھ سکتے، یہی عذر ہے، تو پھر 30 فدیے، یعنی 350 کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کر دیں ٹوٹل، پھر وہ صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ وہی میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نہ ابھی روزہ رکھ سکتے ہیں نہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید ہے۔ اگر آئندہ روزہ رکھنے کی امید ہے تو فدیہ کافی نہیں ہوگا، پھر آپ ویٹ کریں، جب حالت صحت ہو جائے یا ایسا موسم ہو جائے کہ آپ بآسانی قضا رکھ سکتے ہیں تو قضا رکھیں۔ اور فرض کر لیں کہ آپ نے ابھی فدیہ نہیں دیا اور آگے چلے گئے کہ چلو آگے کر لیں گے، لیکن موقع نہ مل سکا تو اور ایسی انتقال ہو گیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے چونکہ آپ ادائیگی کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ڈائری وغیرہ میں نوٹ کر جائے کہ بھی مجھ پہ یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ فدیے وغیرہ باقی ہیں، اگر میں مر جاؤں تو میرے مال سے اس کو ادا کر دیا جائے، تو پھر ورثہ کو چاہیے کہ ان کے مال سے ادا کر دیں، اور اگر ترکہ وغیرہ نہیں چھوڑا اور وارث اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے مال خرچ کر کے اپنے بڑوں کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھلائی کرتا ہے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی اسی کے لیے اس کی بہتری ہوتی ہے، یہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم روزہ رکھیں یا فدیہ ادا کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، یہ سب ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا۔ یعنی مریض کو تو خیر ہم نہیں مشورہ دیں گے کہ اگر اتنے خطرناک مرض ہے تو اس کے لیے نہیں بیان فرمایا جا رہا، بلکہ یہ سفر والے کے لیے ہے کہ اگر تم سفر میں روزہ رکھتے تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہی تھا۔ لیکن بہرحال ہم کسی کے اوپر ٹونٹنگ نہیں کر سکتے ہیں کہ یار تم تو بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہو، اے سی چل رہا ہے، تم نے خالی سحری کھا کے سو جانا ہے، نہ چلنا نہ پھرنا نہ کوئی مشقت، پھر روزہ کیوں چھوڑ رہے ہو، یہ برا کر رہے ہو، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ رکھنا چاہے رکھے اور چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے۔ امید ہے کہ بہت سی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمارے جن بھائیوں بہنوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، رمضان میں تراویح وغیرہ ادا کی، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ان کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے۔ اور خاص طور پر جو ہمارے بھائی بہن درس میں شریک ہوئے، دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسلمان مرحمین کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما دے، قبر کی عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہمارے دعا میں شریک جو بھائی بہن پریشان حال ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔
ذہنوں کو سکون عطا فرما، ہر صدمہ دور کر دے، طبیعتوں میں نشاط پیدا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے غیب سے حل اور امداد عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے ایسے بھائی بہن ہیں جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زبانی یا قلبی بد دعائیں نہیں بلکہ زبان اور قلب سے نکلنے والی دعائیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھائی بہن ایسے ہیں جو ہسبینڈ وائف ہیں اور وہ آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں موجود تمام کینے اور رنجشیں دور فرما دے۔ اگر اس میں بیوی کا قصور ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اگر شوہر بے روی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے دینی معاملات کے لیے اور ہماری نئی اکیڈمی کی تعمیر کے لیے ہر طرح کا مالی تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مال اور رزق اور عمر میں بے حد برکت عطا فرما، انہیں بہت دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ عطا فرما، ان کے اولاد کو فرما بردار بنا، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، آپس میں پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق سے نواز دے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔